انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے، بہت بڑا خیر کثیر۔ حکمت، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور بہتات کے ساتھ عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نحر کیجئے، اونٹ قربان کیا کیجئے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں۔ وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا۔ تو بڑے خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے، جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے۔ بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا ہے بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا۔ کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہے آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں۔ پابندی، اس کے قوانین، قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اونٹ جو ہے نحر کیجئے، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیے۔ اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا ہے بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نحر کیا جاتا ہے، آ کر قربانی دی جاتی ہے، تو یہ اس سے مراد ہے۔ لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے، ورنہ جو پس منظر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں۔ اس وقت نہ بقرعید تھی، البتہ یہ چیزیں موجود تھیں، نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کرتے؟ جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں 360 بت تھے، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے، تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی بھی نہیں۔ مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں، یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا، تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے، اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نحر کیے ہیں، جن میں سے 63 اپنے دست مبارک سے نحر فرمایا، اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے 100 اونٹ۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے، یہ صورتیں جب نازل ہو رہی، اس وقت تو حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی۔ حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی، وہ آپ کے حوالہ عقل میں تھی، اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نحر کرتے ہوں گے۔ اور نحر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا، گوشت کا بانٹ دینا، وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مظہر تھا۔ فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے، اسی لیے دیکھیے وہ نماز تہجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہ تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں، کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروگزاشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا، تو پھر آپ کیوں مشقت جھیل رہے ہیں؟ تو جواب آپ کا کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری یہ نماز شکرانے کی نماز ہے، میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرنا ہے۔ تو فصل لربک وانحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی۔ شنا، شین، نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو،
اور دستکش ہو جاؤ، عدل پر رہو، چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ تو یہ شان یہ ہے، اس کے معنی دشمن، ان شانیہ کا ہو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر کے معنی کیا ہے؟ با تا را کا مادہ آتا ہے بطر، کسی شے سے کٹ جانا، خاص طور پر ایک درخت ہے، اس کی شاخ کٹ گئی، علیحدہ ہو گئی، شاخ بریدہ، ظاہر بات ہے اب اس کے لیے زندگی نہیں ہے، جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لیے تر و تازگی تھی، وہ بڑھے گی، اس پر پھل بھی آتا اگر وہ آم کا درخت تھا، اب جب کٹ گئی تو اب وہ سوکھے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی تر و تازگی نہیں ہے، اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں ہے۔ تو یہ کسی شے سے کٹ جانا، اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، تنہا رہ جانا، لا تجعلنی فردن، مجھے اکیلا نہ بنا دے، تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اب نام اس کا کہاں رہے گا، ختم ہو جائے گا، اولاد نہیں ہے وہ بھی ابتر ہے، گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا، اس کا نام نہیں رہے گا دنیا میں، اس لیے کہ اولاد نہیں، خاص طور پر اولاد نرینہ۔ اسی طریقے سے جس جانور کی، جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے تھے، دم کٹا، اس لیے کہ یہاں بھی کوئی شے کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں، یہ معنی ہے اس لفظ کے ابتر کے۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، حضور کو ابتر کہا قریش نے، کن کن معنی میں کہا اس کی تفصیل میں ابھی آپ سے سنا رہا ہوں، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ابتر کہہ رہے، اے نبی در حقیقت یہ ابتر ہوگی، بلکہ یہ ابتر ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ حضور کو ابتر کس کس معنی میں کہا ہے؟ بالکل اوائل میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا بطرا محمد منا، یہ ابن جریر کی روایت ہے، محمد ہم سے کٹ گئے، ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری روایات، ہمارا مذہب، ہمارے عقائد، اب محمد ہم سے کٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخ سوکھ جائے گی۔ یہ اگر جمعیت کے ساتھ رہتے، پوری اپنی قوم کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بھی شاندار مستقبل تھا، اب ان کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے واصل بن عطا، یہ شاگردوں میں سے تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ تابعین میں سے ہے، ان کا شاگرد اور بڑا ذہین شاگرد، لیکن اس نے مسئلہ تقدیر پر، جبر و قدر پر بحثیں شروع کی، تو جب اس طرح کی باتیں اس نے کہی کہ جو اہل سنت کے شایان شان نہیں، تو پھر حضرت حسن بصری نے اسے اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتزل عنا، یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اب اس کا راستہ علیحدہ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی اعتزل عنا سے اعتزال کا مذہب بنا ہے، اور معتزلہ کہلاتے علیحدہ ہو جانے والے لوگ۔ تو اسی طریقے سے قوم کا پہلا ریئیکشن یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بطرا محمد منا، محمد ہم سے کٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ قریش کی بڑی کوئی چوپال کے اندر ان کی بڑی مجلس تھی، اور کعب بن اشرف جو ہے وہ آیا ہوا تھا، یہودی، مدینہ منورہ سے، اس وقت تک تو یثرب تھا، ابھی کہاں مدینہ منورہ، اس وقت تک تو یثرب ایک بستی تھی، اس کا نام یثرب، وہ تو حضور ہجرت فرما کر گئے تو پھر وہ مدینۃ النبی اور المدینۃ المنورہ بنا ہے۔ تو وہاں لوگوں نے کہا، حضور کا ذکر کیا، اس نے تو پوچھا ہوگا کہ سنا ہے آپ کے ہاں کوئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو الفاظ نقل کیے ہیں بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، الا تری الی ھذا الصبی المنبتر، دیکھتے نہیں ذرا تم، الا تری، یہ وہی ارایت الذی، یہ ان کے ہاں تعجب کی بات ہوتی ہے، ذرا دیکھو تو، تعجب بھی تحقیر بھی، یہ ہمارا ایک بچہ ہے۔ اب دیکھیے بچہ کہہ رہے ہیں، حضور اس وقت 42-43 سال کے ہوں گے، لیکن ان انداز حقارت ہے، یہ تحقیر۔ پھر یہ کہ یہ لوگ ہوں گے 60 65 70 کے، یہ بڑے چودھری بیٹھے ہوئے، تو ان کے لیے تو وہ نوجوانی کی جو عمر ہے وہ 42-43 سال، وہ بھی گویا کہ بچہ ہونے کی بات ہے۔ الا تری الی ھذا الصبی المنبتر من قومہ، جو کٹ گیا اپنی قوم سے، یزعم انہ خیر منا، اور سمجھتا یہ کہ یہ ہم سے بہتر ہے، اس کا دین ہمارے دین سے بہتر، اس کا عقیدہ توحید ہمارے عقیدہ شرک سے بہتر، وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيجِ وَأَهْلُ الصَّدَانَةِ وَأَهْلُ السِّقَايَةِ، حالانکہ ہم حاجیوں کا بندوبست کرنے والی قوم ہیں، ان کی میزبانی کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں،
یہ جب الفاظ میں پڑھ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت یاد آئی سورہ توبہ کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لانا، یوم آخر پر ایمان لانا اور جہاد کرنا، یہ ہے اصل اعمال۔ یہ حاجیوں کی کوئی خدمت کر لی، پانی پلا لیا، تم نے اس کو بڑی اونچی نیکی سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی منبتر اس شخص کو کہیں گے جو کٹ گیا اپنی قوم سے۔ سب سے زیادہ تلخ انداز میں جو بات کہی گئی حضور کے بارے میں، اور ابتر کا لفظ آپ کے بارے میں استعمال ہوا، اور یہ سمجھیے کہ یہ بھی دنات اور پستی کی انتہا تھی۔ حضور کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا، یہ ذرا نافلہ تعلق کے درجے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی صاحبزادیاں اور آپ کو 2 بیٹے، 4 بیٹیاں اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائیں۔ آپ کی کسی اور زوجہ سے اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک کنیز ماریا قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم، اور وہ مدنی دور کا آخری زمانہ ہے جبکہ آپ کو وہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی کم سنی کے اندر فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم۔ تو یہ جو ترتیب ہے حضور کی اولاد میں، سب سے بڑے تھے قاسم، اسی لیے ابو القاسم آپ کی کلیت ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب، اس کے بعد عبداللہ، حضرت عبداللہ حضور کے دوسرے بیٹے، اور پھر 3 بیٹیاں ام کلثوم اور فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن، ان سب سے اللہ تعالی راضی ہو۔ یہ آپ کی اولاد ہے۔ پہلے قاسم فوت ہو گئے تو چلیے ایک بیٹا عبداللہ ابھی آپ کے پاس تھا، جس رات ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد چرچا ہوا محمد ابتر ہو گئے۔ چنانچہ سب سے زیادہ کمینگی کا مظاہرہ جو ہے ابو لہب نے کیا، پڑوسی تھا حضور کا۔ اب بھی آپ جاتے ہیں تو حضور کا گھر اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ابو لہب کا گھر جو ہے، اس کے اب تو نشان باقی رہ گئے، صرف باقی اب سب ختم ہوا، بڑے بڑے محل بن گئے ہیں ان کے آس پاس، بڑی عمارتیں بن گئی ہیں۔ ابو لہب دوڑا دوڑا گیا ہے اسی شب، ادھر انتقال ہوا ہے عبداللہ کا، اور وہ دوڑا ہوا گیا، اس نے جا کے خوشخبری دی، بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد ابتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ خوشخبری دے رہا، یہ دنات اور پستی کی انتہا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اب آگے چل کر سورۃ اللہب اب دور نہیں رہی ہے، شاید اگلے ہی درس میں ہم 3 صورتیں پڑھیں گے، سورہ کافرون، سورہ لہب اور سورۃ النصر۔ آج جیسے 2 پڑھ رہے ہیں، پچھلے درس میں بھی 2 صورتیں پڑھی تھی، اگلے درس میں 3 صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بدترین انسان، ارذل الخلائق جو تھا حضور کے دشمنوں میں، وہ ابو لہب تھا، قریب ترین عزیز، حضور کا سگا چچا، لیکن یہ کہ بدترین دشمن، اور دشمن بھی دشمن میں فرق ہے۔ خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر زن است و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر۔ آپ کے موافقین اور مومنین بھی برابر نہیں تھے، کہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں اس دور کے کوئی عام صحابی، پھر آپ کے دشمن بھی برابر نہیں تھے۔ تو بدترین دشمن یہ ابو لہب ہے، اور اندازہ کیجئے اس کی دنات کا کہ بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، ابتر ہو گئے محمد، معاذ اللہ۔ یہی لفظ کہے تھے پھر عاص ابن وائل سہمی، جو آپ کے دشمنوں میں سے، مخالفین میں سے بہت بڑا چودھری تھا، ان محمد ابتر، اب تو محمد ابتر ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی، لا ابن لہ یقوم مقامہ بعدہ، اب ان کا کوئی بیٹا رہا ہی نہیں کہ جو ان کی جگہ، ان کے مقام پر، ان کی جگہ پر کھڑا ہو، جانشین بنے، ان کے مشن کو آگے لے کر چلے۔ فَإِذَا مَاتَ انقطع ذِكْرَهُ، جب محمد اب فوت ہو جائیں گے تو ان کا ذکر بھی منقطع ہو جائے گا۔ یہ وہ ابتر کا مفہوم جس کا کہ تقابل ہم کریں گے، اِنَّا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ کہہ رہے تھے کہ ذکر منقطع ہو جائے گا، اور سورۃ الانشراح میں اللہ کی طرف سے نوید آئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تو آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا۔ تو یہ ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی آپ ابتر نہیں ہوں گے، آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کی مانوی اولاد، آپ کی امت، کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیاء، اہل اللہ، اتقیاء، صلحاء، مجددین، علماء، جن کے بارے میں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ سب آپ کی مانوی اولاد۔ پھر آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد چلے گی، اس کا جو مقام و مرتبہ دنیا میں ہوگا، تو آپ ابتر نہیں ہیں معاذ اللہ۔ جیسے سورہ نون کے شروع میں فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور
کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھ لیں گے کہ کون مجنون تھا، محمد مجنون تھے معاذ اللہ، یا ابو جہل مجنون تھا اور پاگل ہو گیا تھا، اس کی مت ماری گئی تھی۔ فَسَتَنظُرُ وَيَنظُرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، یہ میں بھول رہا ہوں آیت، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تھا جو کہ بچل گیا تھا اور جس کی مت ماری گئی تھی۔ اسی طرح یہاں فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ درس تو مکمل ہوا، اب ذرا بعض زمینیں ہیں ان کو چونکہ آئندہ کے درس سے بھی تعلق ہے، اور جیسے میں نے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے پچھلے درس میں کچھ عرض کیا تھا کہ اگرچہ ان کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں، لیکن وہ سائنٹیفک ریشنلزم سر سید کی صحبت کی وجہ سے اور ان کے زیر اثر آنے کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہو گئے تھے، جو سورہ فیل میں انہوں نے تمام جو مفسرین اور تمام معصور جو تفسیر ہے اس کو چھوڑ کر ایک علیحدہ رائے اختیار کی۔ اسی طرح چند باتیں آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جو صورتیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے تقریباً تمام صورتوں کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے کا اختلاف موجود ہے، حالانکہ اکثر و بیشتر کے نزدیک اجماع امت اور اجماع مفسرین کے نزدیک یہ ساری صورتیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں یہ مکی ہے، لیکن مدنی کی روایات بھی موجود ہیں۔ خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تو ایک ایسی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص رہے مدنی دور میں۔ اب ظاہر بات ہے وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور ہمارے مابین تشریف فرما تھے اور کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اچانک کچھ آپ کو ایک خاص اونگ کی سی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، یعنی آپ نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تبسم تھا۔ آپ نے پوچھا کس بات پر؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ سورہ مبارکہ سنائی۔ اب یہ روایت اتنی قوی ہے کہ اس کی بنا پر کچھ حضرات کی رائے ہے، اکرمہ اور مجاہد اور قتادہ، اور اس کو امام مسلم نے بھی تسلیم کیا، اور الاتقان میں امام سیوطی نے بھی اسے مدنی صورت قرار دیا، جبکہ حضرت ابن مردویہ سے یہ مروی ہے کہ ابن عباس، عائشہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب کے سب اسے مکی قرار دیتے ہیں، اور جمہور مفسرین نے اسے مکی قرار دیا ہے۔ میں نے خاص طور پر آج بات اس لیے بیان کی ہے کہ ان چھوٹی صورتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر کے بارے میں اختلاف ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اصل میں اس میں جو تعویل ہو جاتی ہے، اور بہت سی صورتوں کے بارے میں کہا گیا یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، سورہ اخلاص مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، فلاں سورت مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ یہ دو دفعہ کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے مصحف کی شکل میں تو موجود تھا ہی نہیں، کسی کچھ صورتیں یاد ہیں، کسی کو کچھ صورتیں یاد ہیں، ابھی پورا قرآن نازل بھی نہیں ہوا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ مدنی کے دور کے بھی انتہا پر جا کر پورا قرآن بنے گا، تو وہ اتنا چرچا نہیں تھا لوگوں کے مابین۔ اور وہ صورتیں کہ جو مکی دور میں نازل ہوئی تھی، جب وہ حالات و واقعات ایسے ہوتے تھے مدنی دور میں بھی کہ جن پر ان صورتوں کے مضامین کا انطباق ہوتا تھا، تو حضور اس وقت جب پڑھتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ابھی نازل ہوئی، حالانکہ وہ اصل میں مکے کے دور میں نازل ہو چکی۔ لیکن یہ کہ جیسے کہ انطباق ایسا ہو جاتا ہے، وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ لیکن جب حضور کا انتقال ہوا ہے اور حضرت عمر پر ایک جذباتی کیفیت طاری ہوئی اور تلوار کھینچ کر آپ بیٹھ گئے کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا، پھر حضرت ابو بکر آئے، سیدھے گئے حجرہ عائشہ میں۔ حضرت عائشہ ان کی اپنی صاحبزادی ہے، وہاں تو کوئی حجاب نہیں، پردہ نہیں، حضور کا جسد مبارک وہاں تھا اور چادر پڑی ہوئی تھی اوپر، چادر ہٹائی پیشانی پر، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ آپ نے وہاں الفاظ بھی کہے کہ اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کہے گا، بس یہ موت تھی جو آ گئی، اب تو حیات ہی حیات اور حیات طیبہ ہے۔ باہر آ کر اب آپ نے خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو کوئی محمد کو پوجتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو کوئی پجاری تھا اللہ کا، پوجنے والا اللہ کو، وہ جان لے کہ اللہ تو زندہ ہے جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوئی۔ پھر آیت پڑھی
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر فرماتے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ آیات کا جب مضامین کے اعتبار سے انطباق ہوتا تھا مدنی دور کے مختلف واقعات پر، تو صحابہ یہ سمجھ لیتے تھے بات کہ شاید یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ صورت مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے۔ یہ میں نے خاص طور پر آج یہ ضمیمہ اپنے درس کا اس لیے بیان کر دیا ہے کہ اگلے درس میں ایک بڑی اہم بحث آئے گی سورۃ النصر کے زمانہ نزول کے بارے میں۔ میری رائے چونکہ اس کے بارے میں نے کافی غور و خوض کیا ہے، اور جس رائے پر میرا دل ٹھکا ہے وہ عام جو تفاسیر میں رائے ہے اس سے مختلف ہے، اس لیے میں نے یہ پورا مضمون آج تمہیداً بیان کر دیا کہ خود اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مسند احمد ابن حنبل، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت کے برعکس جمہور مفسرین نے، ان کے نزدیک اس روایت کی روح سے یہ مدنی ہے، لیکن جمہور مفسرین نے اس کو مکی قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ اس میں رائے قائم کرنے کا موقع ہے، امکان ہے، اور اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ۔ غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری۔ ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو اب جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے، ان کی ایک عجیب تقسیم کرتی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا۔ واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد
پہلے کون؟ ابو بکر. غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر. بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر. اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے. تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے. حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت. اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے ہیں معاملہ کیا ہے. ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے. ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں. وہ ہے ابو بکر. حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی. جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی. تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائے گا. کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ ہمارے ساتھ سے کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ. میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ. یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا. اسی کا نام ولایت ہے. اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے. جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے. جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصادقین. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. اور میں بیان کر چکا تھا خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے. زوال خوف، زوال حزن. یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو. وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ گزن نہ آ جائے. خوف ہے مستقبل سے. حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو. جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو. کس نے چھینی؟ دوست نے. دوست کے فیصلے پر شکایت. دوستی کو بٹا لگا رہے ہو. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر کے ساقی ماریخ عین الطاف، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے.
جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، درحال ہے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، درحال ہے کہ اس میں تمہارا شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ سپردم بے تو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہ آبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ جب میں آ گیا بیچ میں، میری پسند، میری مرضی، میری خواہش، میری چاہت، یہی تو شرک ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا، اختیار اس کا ہے، میرا تو نہیں۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ اقبال نے اسے کہا ہے فارسی میں، اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے ذرا اس وقت کچھ بہت ہی بدذوقی کسی بات نظر آئے گی۔ جائیے پوچھئے کسی سے جسے فارسی آتی ہو۔ برو کشید ز پیچا کے ہست بود مرا، چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا۔ مجھے تو تمام پیچ و خم سے نکال دیا اس مقام رضا نے، میں راضی برضائے رب ہوں، جو فیصلہ اس کا میں اس پر راضی ہوں۔ تو کہاں کا حزن اور کس کا خوف، یہی زوال حزن اور زوال خوف، یہی ہے امن، یہ نتیجہ ہے ایمان کا۔ تو جان لیجئے یہ ہے لب لباب، یہ ہے حاصل ایمان کا، یہ ہے تو ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی پرست کے بھیا کیس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں۔ یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے۔ عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا، بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے۔ توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے۔ ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے۔ اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں، یہ گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟
نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے۔ اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلاہ فاما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ۔ یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا اور شیول تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے، یہ بھی امتحان یہ بھی امتحان۔ یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے، یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری، کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فعل ہے۔ اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلند تر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ نومولود فرزند، انتقال جب ہو رہا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ ایک طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد نہیں۔ اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے۔ اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو۔ یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے۔ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے کہ ہر کے ساتھ کی ماریخ عین الطاف است۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں۔ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ نہاد ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضگی، یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے۔ عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل ہے۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے،
جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دار الامتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دار الامتحان ہے۔ امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی۔ کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے۔ کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کے ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی، ہم ہر وقت صدمے ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی حادثہ، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی اسیر فوت ہو، حوادث، تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدیلمی، لمبی حدیث، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم کی یہ بات بھی تم جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطأک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا، اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، نہ دخل تک۔ یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہی ایمان بالقدر، جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا، تمہاری کوئی تدبیر۔ کاش کہ میں اس وقت یہ لا، اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ان کلمۃ لا تفتح عمل الشیطان، اس لا سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا، کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا۔ تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک، تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی۔ کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی۔ وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی۔ ایک ویکینسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے درخواست دی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہو، بس گئے۔ تو جو چیز چھوٹ گئی وہ چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس میں کارگر تھا۔ لم یکن لیصیبک وبت علی غیر ذلک، اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم جس کا تعلق ہے علی ما اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے، کیا ہے کہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہے، اس میں کسی شک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے۔ یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا، آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ ڈو آئی ہیو اینی فری چوائس، یا ہر شخص پہلے سے طے ہے؟ تقدیر کا ایک عام مفہوم ہے، اور اس میں بعض روایات بھی تائید کرتی ہے، ہر چیز پہلے سے۔ اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی و سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند۔ تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دیا، یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق میں کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی، اس نے جو ہے اہل جنت میں سے اعمال شروع۔ تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے اس قدرت کی۔ اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل ہے، اسی کا نام ہے جبر و قدر۔ ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں، دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جس پر قناعت کرتے ہیں جو اللہ نے کہہ دیا اور اس سے آگے ہم نکالیں، وہ محفوظ راستے۔ لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے، اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں، غور و فکر بات سمجھ۔ اس میں اب ہمارے ہاں دو طبقے ہوئے، جبریہ، قدریہ۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض، کوئی اختیار نہیں، اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق ہے، تو فیصلہ کرتا ہے۔
انہیں قدریہ کیا، تو جبریہ اور قدریہ ان کے ہمارے یہاں، یہ وہی تقدیر کا مسئلہ کہا تھا، بحثوں میں آ کر انہیں آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں۔ اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت شعر ہونے کے، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند، اس میں انسان پابندی کی نہیں، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا۔ نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل احکام کا، لیکن یہ کہ تقدیر پابندی انسان بھی طرح آزاد ہے، یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ ہے، یہ مبالغہ۔ ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال ہو کوئی بھی۔ اسی لیے سورہ شعراء کے اندر عام شعراء صفات بیان ہوئی، وہ آپ کے ذہن میں آ گئی، مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں، اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چشمہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا، کوئی بات صحیح۔ انسان بہت سے اعتبارات سے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے، نوع انسان، چھوٹی چڑیا انسان ہے۔ آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر لیا، آپ دوڑ رہے ہیں 500 آدمی، سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 یا 757 ہو، یہ کر لیا ٹھیک، خود نہیں ہو، اب کیا کریں گے آپ؟ یہ تقدیر نوعی، ہر اللہ نے ایک اندازہ بنا، اس اندازے ہی اس سے باہر نہیں۔ پھر ایک تقدیر شخصی ہے۔ اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، we have no choice۔ پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے، وہ جینز کو بدل سکتے، جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والد، وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس کو ڈھالتا ہے پابندی۔ نمبر دو یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخص، وہ بھی بڑے مستحکم۔ ان دونوں چیزوں کو ضرب دے، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹر، اس سے مل کر ایک شے تیار ہو، تو قرآن کہتا ہے شاکلہ، قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ بنی اسرائیل۔ شاکلہ، شکل دینے والی، آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بنا، لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے، شاکلہ۔ یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان میں، اس کے اندر سٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جد و جہد ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے چوائس، فری چوائس ہے، لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے۔ اس بات کو مختلف احادیث، ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی ہے، الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کی سی۔ اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دے تو وہ دھات جو خارج سے بھی سامنے آئے۔ سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا، جتنا چاہے صاف کر وہ اور تم۔ الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر بہترین، وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آئی، اسلام نے صاف کر۔ وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن۔ لیکن یہ کہ اذا فقہوا، البتہ پھر ایک اضافہ کیا، جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل، تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین، اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر، حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کی خاتون۔ اور دوسری حدیث عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتذاکرون ما یکون، اور ہم ذرا سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں۔ اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کہی بڑی غور سے، اذا سمعتم بجبل انزال عن مکانہ فصدق، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ، اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے